ایس پی صاحب، دیگر تحصیل کی انتظامیہ، معززین شہر، قابل احترام میرے دوستوں، بھائیوں، بچوں، السلام علیکم۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں آپ تشریف لائے۔ میں ان تمام دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے مختلف حوالوں سے، انتظامیہ کے حوالے سے، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، انتظامیہ کے رویے کے حوالے سے بات کی۔ مقصد یہی تھا کہ ہمیں آگاہی حاصل ہو، لوگوں کے مسائل پتہ چلیں، انتظامیہ کا رویہ پتہ چلے، تاکہ ہم اپنی اصلاح بھی کر سکیں اور انتظامیہ کی اصلاح بھی کر سکیں۔ جیسے اے سی صاحب نے ابھی کہا، یہ ایک ہمارا اب اصولی فیصلہ ہے کہ ہر دوسرے ہفتے ہم کھلی کچہری منعقد کیا کریں گے۔ 15 دنوں کے بعد ایک پی پی 19 میں ہوا کرے گی، ایک پی پی 20 میں ہوا کرے گی۔ مہینے میں ہم 2 کھلی کچہریاں کیا کریں گے۔ آج کی کھلی کچہری میں ڈپٹی کمشنر اور سی پی او نے بھی آنا تھا، جبکہ ہمارے پروگرام میں نہیں تھا۔ انہوں نے خود خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ہم خود بھی آئیں گے، لیکن جو حالیہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، جو ٹی ایل پی نے کال دی ہے، انتظامیہ الرٹ ہو گئی ہے اور کچھ احتیاطی تدابیر انہوں نے کرنی تھی، جس کے لیے ڈی سی اور سی پی او مصروف ہیں، وہ تشریف نہیں لا سکے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی کھلی کچہری میں وہ بھی تشریف لائیں گے۔ جتنے معاملات سامنے آئے، سب سے پہلے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے۔ اے ایس پی وقاص خان صاحب 4 دن پہلے تشریف لائے۔ پی ایس پی افسر ہیں، ینگ ہیں، انرجیٹک ہیں، اور یقیناً لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو ٹھیک کرنے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں، اور یقیناً ان کی ایفرٹ سے، ان کی کوششوں سے، ان کی ٹیم ورک سے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال میں یقیناً ہم بہتری لا سکیں گے۔ تو یہ ایک اے ایس پی صاحب بہت بڑا چیلنج ہے ٹیکسلا کے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال۔ پچھلے 1 ہفتے سے تمام اہلیان ٹیکسلا خوف و ہراس میں مبتلا ہے۔ چوریاں ہو رہی ہیں، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، گھروں پہ فائرنگز ہو رہی ہیں۔ اس کے لیے کچھ خصوصی انتظامات بھی کرنے پڑیں گے۔ اگر فورس کی کمی ہے، یقیناً جو میں نے بھی محسوس کیا ہے، جو میری اطلاعات بھی ہیں کہ فورس کی کمی بھی ہے، اس کے لیے آپ بھی ایڈیشنل فورس کے لیے ریکویسٹ کریں۔ میں بھی ہائر اتھارٹیز کے ساتھ بات کر کے جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہوگی اسے پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو لا اینڈ آرڈر ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ دوسرا بڑا چیلنج منشیات فروشی ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا کہ یہاں دوستوں نے بات تو کی کہ منشیات فروشی بہت ہو رہی ہے، ہیروئن بک رہی ہے، آئس بک رہی ہے، چوکوں میں، چوراہوں میں بک رہی ہے، لیکن بیچنے والوں کے یا بیچوانے والوں کے نام سے یہاں پہ کھل کے بات نہیں کی گئی۔ کوئی بات نہیں، جیسے اے ایس پی نے کہا، ان کا نمبر، میرا اپنا نمبر، ایم این اے اور ایم پی ایس کے نمبر، بالکل آپ ہمیں واٹس ایپ کریں، ہمیں اطلاع کریں۔ انشاءاللہ تعالی اس میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کسی قسم کی گنجائش، کسی قسم کا کمپرومائز۔ یہ منشیات فروشی ہماری آئندہ نسلوں کو تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے، اور چند مفاد پرست عناصر مختلف ہیلوں حربوں سے، میرے علم میں بھی ہے، کچھ انفارمیشن میں نے بھی لی ہے کہ چند اپنے آپ کو
نام نہاد شرفا ظاہر کرتے ہیں اور وہ منشیات فروشی کرواتے ہیں. آپ کے علم میں بھی بخوبی ہوگا ان کے نام سے جتنے لوگ منشیات فروشوں کی سرپرستی کر رہے ہیں یا جو لوگ منشیات فروشی میں مبتلا ہیں. اے ایس پی نے بھی کہا اور میں بھی آپ سے اپیل کر رہا ہوں, استدعا کر رہا ہوں کہ آپ ایک انفارمیشن اور بالکل اپنا نام آپ بے شک نہ لکھیں, جو مجھے انفارمیشن بھجوانی ہے اس میں بھی اپنا نام نہ لکھیں, لیکن یہ ضرور لکھیں کہ فلاں مقام پر فلاں منشیات فروشی کرتا ہے اور اس کی بیک پہ فلاں معزز آدمی ہے. یہ 2 چیزیں آپ ضرور لکھ دیں. انشاءاللہ تعالی اس پہ ایکشن ہوگا اور اس پہ کوئی کوتاہی نہیں ہوگی اور کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. ایس پی صاحب, ایک جنرل ٹرینڈ ہے, اگر ڈکیتی ہے تو اوائڈ کیا جاتا ہے ڈکیتی کا پرچہ دینا, چوری کا پرچہ, اور اگر چوری اور ڈکیتی بھی ہے تو اوائڈ کیا جاتا ہے کہ پبلک نہ ہو, ریکارڈ میں یہ چیز نہ آئے. جہاں کوئی واردات ہوتی ہے میڈیا بھی اسے ہائی لائٹ کرتا ہے. آج کل سوشل میڈیا بھی بڑا ایکٹیو ہے, چیزیں چھپی نہیں رہ سکتی, تو کرائم ریٹ ہمارا بڑھ رہا ہے. اس پہ بھی خصوصی توجہ کی ضرورت ہوگی, اور جہاں چوری ہو ضرور اس کے مطابق ایف آئی آر ہونی چاہیے, اور جہاں ڈکیتی ہو ڈکیتی کی ایف آئی آر ہونی چاہیے, تاکہ لوگوں کو اس سے بھی ایک حوصلہ ہوتا ہے کہ کم از کم میری ایف آئی آر تو ہوگی ہے, آج نہیں تو کل مجرموں کے گلے تک ہمارا ہاتھ پہنچے گا. تو یقیناً آپ کے تعاون سے انشاءاللہ تعالی ایسے لوگ جنہوں نے امن و امان کی صورتحال پیدا کر رکھی ہے ان کا کلا کما بھی ہم کر سکیں گے. دوسرا بڑا ایشو جو کہ شہر کا برننگ ایشو, اور اس پہ ہم کئی بار ڈسکس بھی کر چکے ہیں. ابھی چینجی والوں رکشوں والوں نے بھی اپنی بات کی, ریڑھی والے کسی نے بات نہیں کی. چوک میں بے شمار ریڑیاں اور بے شمار رکشے جو ٹریفک ہیزرڈ ہے, لوگوں کی مشکلات میں اضافہ کرتے ہیں. یہاں تک بھی میرے علم میں ہے کہ کسی شریف آدمی کی عزت بھی محفوظ نہیں. اگر کہیں کوئی رستہ روکتا ہے, رستے میں رکاوٹ کھڑی کرتا ہے, رستے میں ریڑھی لگاتا ہے, اسے ریڑھی ہٹانے کے لیے کہیں تو وہ گلے پڑ جاتا ہے, اور ایک گلے نہیں پڑتا تمام ریڑھی والے گلے پڑ جاتے ہیں. یہ ناقابل برداشت ہو گئی ہے, یہ ہرگز برداشت نہیں ہوگا. یہ بھی ایک دہشت گردی ہے, یہ بھی ایک بدماشی ہے, اور کسی بدماشی کو ہم برداشت نہیں کریں گے. کسی شریف آدمی کی تذلیل ہم برداشت نہیں کریں گے. اس پہ اے ایس پی صاحب, اس پہ بھی کوئی اے سی صاحب کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. ہاں, جو لوگ مقامی ہیں, جیسے رکشوں کے بارے میں ہم نے کہا کہ رکشے والے اپنی رجسٹریشن کرو, جو رجسٹرڈ ہوں گے ان کے روٹس کا تعین بھی ہوگا, ان کی جو بھی ان کا روزگار ہے اس کا تحفظ بھی ہوگا. اور اسی طرح جو ریڑھی والے ہیں, ریڑھی والوں کی بھی رجسٹریشن ہونی چاہیے, اور جو لوکلز ہیں ان کی رجسٹریشن ہونی چاہیے. جو آؤٹ سائڈرز ہیں انہیں ہرگز اجازت نہیں ہونی چاہیے, لیکن جو لوکلز ہیں رزق حلال کو مانا ان کا حق ہے, انہیں مناسب جگہ بھی ہمیں فراہم کرنی ہماری انتظامیہ کی اور ہماری ذمہ داری ہے. اس کے لیے بھی ہم اس کا بھی کوئی حل نکالتے ہیں کہ متبادل جگہ, مناسب جگہ, ریڑھی والے جو مقامی لوگ ہیں انہیں مہیا کی جائے تاکہ وہ باعزت اپنا روزگار کر سکیں, اور کئی عام شہریوں کو کوئی ٹریفک ہیزرڈ نہ ہو, عام شہریوں کو کوئی مشکلات نہ ہو. تو یہ اسی صاحب یہ ایک ہمارے لیے, آپ کے لیے یہ ایک چیلنج والی بات ہے. اس مسئلے کا یقیناً ہم نے حل نکالنا ہے. باقی سڑک کے بارے میں یہاں کرنل صاحب تشریف فرما ہے, انہوں نے بڑے ویلڈ پوائنٹ ریز کیے ہیں. یہ پروجیکٹ 130 بلین کا پروجیکٹ ہے, 1 ارب 30 کروڑ کا تقریباً, پلس مائنس ہو سکتا ہے, اور اس کی لمبائی غالباً 12 کلومیٹر ہے, 10.80. لیکن اس سے پہلے تو کسی نے ڈیولائزیشن کے بارے میں نہیں سوچا.
کسی نے اس کی ریپیئر کے بارے میں نہیں سوچا، اس کی مینٹیننس کے بارے میں نہیں سوچا، کبھی کسی نے اس کی اسپیسیفکیشنز پہ بات نہیں کی۔ تو آج دیکھیں نا، یہی جمہوریت ہے کہ آج لوگ کھل کے بات کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے تو کسی نے یہ کہا بھی نہیں کہ ٹیکسے والوں کا حق بنتا ہے کہ ہمیں ڈیول سڑک دی جائے، ہماری سڑک مرمت کی جائے، ناقص پل کی جو تعمیر کی گئی ہے اس کے ان لوگوں کے خلاف ایکشن کیا جائے، اسے ریپیئر کیا جائے۔ تو آج اگر ہم کچھ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر اس میں کوئی کوتاہی ہے تو ضرور اس کی نشاندہی ہونی چاہیے، کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو۔ بٹ صاحب، یہ جتنی چیزیں ہائی لائٹ کی گئی ہیں اس پہ توجہ ہونی چاہیے، لیب ٹیسٹ ہونے چاہیے، پراپر کمپیکشن ہونی چاہیے، پراپر واٹر باؤنڈ ہونی چاہیے، پراپر اسفالٹ اور اس کی کارپیٹنگ ہونی چاہیے، اسپیسیفکیشن کے مطابق ہونی چاہیے، اور اب مزید ڈیلے بھی نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے امید ہے اس کے لیے انشاءاللہ تعالی جو ڈپارٹمنٹ نے 500 ملین اماؤنٹ کی ایڈیشنل ریکوائرمنٹ بھجوائی ہے، میں بھی پی این ڈی کے ساتھ، چیف منسٹر ہاؤس کے ساتھ رابطے میں ہوں۔ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی مالی مشکلات دور کر سکیں، آپ کی ضرورت کو ہم پورا کر سکیں، لیکن یہ سڑک اسی مالی سال میں مکمل ہونی چاہیے۔ اور میں یقین دلاتا ہوں اہلیان ٹیکسلا کو بھی اور اہلیان تحصیل ٹیکسلا کو، انشاءاللہ تعالی یہ معیاری سڑک اسی مالی سال، اگلے سال کے 30 جون سے پہلے پایہ تکمیل تک پہنچے گی۔ جی ٹی روڈ کے بارے میں بھی یہاں بات کی گئی، جی ٹی روڈ پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں، اس کا پی سی 1 کنسلٹنٹ مقرر ہو گئے ہیں۔ N5 کو حسن ابدال سے لے کے 26 نمبر چنگی تک ہم 6 رویہ موٹر وے کی طرز کی سڑک بنانا چاہ رہے ہیں، اس پہ کام ہو رہا ہے، کنسلٹنٹ مقرر کر دیے گئے۔ انشاءاللہ تعالی میری پوری کوشش ہے کہ اگلے پی ایس ڈی پی میں N5 شامل ہو جائے۔ انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کی بہت ساری مشکلات یقیناً دور ہوں گی۔